بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو مختلف سبزیوں کی تاثیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس سبزی کا مزاج گرم، خشک، بادی یا معتدل ہے۔ بیگن گرم و خشک و بادی مزاج رکھنے والی سبزی ہے۔ ہاضمے کو مضبوط کرتی ہے اور جگر کو طاقت دیتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے لاجواب سبزی ہے۔ ٹنڈا سر تر مزاج رکھتا ہے، دل، دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، نزلہ، زکام اور بلغم میں نقصان دہ ہے۔ گوشت کے ساتھ پکائیں تو دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ بھنڈی توری سرد مزاج اور تر ہوتی ہے، خشکی کو دور کرتی ہے، کبھی کبھی قبض بھی کر دیتی ہے، خون میں شوگر کو شامل ہونے سے روکتی ہے، وہاں ذیابیطس کے مرض کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اروی کا مزاج گرم و تر ہے، بعض اتباع معتدل اور بعض اس کو سر تر لکھتے ہیں۔ آنتوں کی خشکی کو دور کرتی ہے اور تری پیدا کرتی ہے، دیر سے ہضم ہوتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے اور اس کے کھانے سے ری پیدا ہوتی ہے۔ کریلا گرم اور خشک مزاج کی سبزی ہے، خون کی خرابی کو دور کر کے خون کو صاف کرتا ہے، بھوک لگاتا اور معدے کو طاقت دیتا ہے، تیلی، جگر اور بخار کے لیے بہت مفید سبزی ہے۔ یرکان کے لیے بھی کریلا بہت فائدہ مند ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ مٹر سرد، خشک اور زود ہضم ہے، حیاتین اور پروٹین سے بھرپور ہے، جسم کی معدنی طاقت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے امراض شکم کے مریض اس سے پرہیز کریں۔ پیاز کا استعمال گہری نیند کا ضامن ہے، یہ ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے۔ پیاز کو کاٹ کر اور نمک لگا کر کھانے سے ہچکی بند ہوتی ہے، وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ کچی پیاز یا ہری پیاز روزانہ تھوڑی سی مقدار میں کھانے سے ہڈیوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور ساتھ ہی نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ پیاز کا پانی سونگھنے سے نکسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چقندر گرم و تر تاثیر کی حامل سبزی ہے، عورتوں کے دودھ میں اضافہ کرتی ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے، پرانی سے پرانی قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب آور ہے، جسم میں خون پیدا کرتی ہے، کمزوری اور تھکاوٹ میں چقندر مفید ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ آلو سرد خشک مزاج کی حامل سبزی ہے، زیادہ استعمال سے افارا ہو جاتا ہے، چھلکے سمیت ابال کر چھلکا اتارا جائے تو طاقتور ہے، آگ میں بھون کر نمک لگا کر کھانے سے گنٹیا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ سوانجنا اس کا مزاج خشک ہے، پھلیاں اور پھول کڑوے ہوتے ہیں، بادی امراض اور بلغم کے لیے اکثیر ہے، فالج، جوڑوں کے درد، ری کے امراض اور کمر درد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ گردہ و مثانہ کی پتھری اور ریت کو ختم کرتا ہے، معدے کو صاف اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ کچنار سرد خشک تاثیر کی حامل سبزی ہے اور معدے کو طاقت دیتی، بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے، مسلسل استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور برس سے نجات مل جاتی ہے۔ جیا کدو کا مزاج سر تر ہے، حافظہ کو تیز کرتا ہے اور معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، بدہضمی، بخار اور دیگر خون اور گرمی کی بیماریوں سے تحفظ دیتا ہے۔ جیا توری سرد مزاج کی حامل سبزی ہے، خون کی گرمی اور جوش کو کم کرتی ہے، توری کا سالن جریان خون میں بہت فائدہ دیتا ہے، قبض کشا اور بھوک لگاتا ہے، گرمیوں میں جلن اور پیاس دور کرتی ہے، کھانسی کو دور کرنے میں مفید ہے، مرچ ڈال کر توری کا سالن کھانے سے بخار ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرے کا مزاج سر تر ہے، خون کی گرمی کو دور کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پتھری کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، آنکھوں کی سوجن اور پیشاب کی جلن میں مفید ہے۔
جگر کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ قبض کشا بھی ہے۔ کھیرا سانس کے ناگوار بو دور کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ککڑی مزاج سر تر ہے، پیاس کی شدت کو دور کرتی ہے، امراض قلب میں بہترین ہے۔ پکا کر کھائیں یا کچا دونوں حالتوں میں کھائیں مفید ہے۔ نمک کے ساتھ کھائیں تو جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ حلوہ کدو سر و تر مزاج رکھتا ہے، جلد ہضم ہوتا ہے، دل دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے۔ ٹماٹر کی تاثیر سرد ہے، خون پیدا کرتا ہے اور قبض کشا ہے۔ گردوں کی تکلیف میں ٹماٹر سے پرہیز کریں، اس کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا، موٹاپے اور شوگر کے مرض میں مفید ہے۔ کمزوری کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، امراض جگر اور معدہ کے لیے مفید ہے۔ پالک کی تاثیر سرد ہے، اس میں وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے۔ پالک جلد ہضم ہونے والی سبزی ہے، اس لیے مریض بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کے معدے اور جگر میں گرمی ہو وہ پالک استعمال نہ کریں، جن کو غصہ جلدی آتا ہو وہ بھی کم استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سبزیوں کی تاثیر کے بارے میں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔